السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، میاں بیوی کی محبت ایک پاک محبت ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی بڑا رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے ان کی جن سے ان کی بیویوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کر سکے۔ تو میاں بیوی کے درمیان محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، آپس کی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ان کے جھگڑے میں، ان کے غصے میں، ان کی ناراضگی میں بھی اپناپن اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے کڑوے بول بھی میٹھے لگتے ہیں۔ تو میاں بیوی میں محبت پیدا ہو، اس کے لیے وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک قرآنی آیت کے ذریعے وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، مختصر وظیفہ ہے۔ اور دیکھیے، یہ جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز محبت کے لیے اس وظیفے کو ہرگز استعمال نہ کرے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کا خمیازہ، اس کا وبال خود بھگتے گا۔ یہ عمل جائز محبت کے لیے ہے، جیسے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو، اسی طریقے سے جو جائز رشتے ہیں ان رشتے داروں میں، ان رشتوں میں محبت پیدا ہو۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے رشتے میں محبت پیدا ہو، جو جائز رشتہ ہے، تو یہ عمل کرے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے لیے عمل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے تاکہ محبت پیدا ہو۔ دیکھو، تمہیں بہت سارے نسخے محبت کے لیے مل جائیں گے، لیکن اس میں بہت سارے شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان نہیں رہتا ہے اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے محبت کا وظیفہ یا کوئی بھی وظیفہ کرے تو پہلے اس کو معلوم کر لے کہ کہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل تو نہیں ہے، کہیں اس کی وجہ سے میں شرک میں تو نہیں پڑ جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو معلوم کریں اور پھر وہ وظیفہ کرے۔ اگر صحیح ہے تو کرے، اگر اس میں شرک ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بول ہے تو پھر اس وظیفے کو نہ کرے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ جائز محبت کے لیے ہے، میاں بیوی کی محبت کے لیے خاص ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7۔ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اچھی طرح وضو کر لے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھے، جو بھی یاد ہے پڑھ لے۔ درود ابراہیم ہے، بہت اچھی بات ہے، جو بھی درود ہے پڑھ لے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قرآن پاک کی یہ آیت 41 مرتبہ پڑھے اور پھر اخیر میں 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے اور تصور میں دم کرے۔ جیسے شوہر اپنی بیوی کے لیے عمل کر رہا ہے تو تصور کرے کہ میری بیوی میرے سامنے ہے، میں اس پر دم کر رہا ہوں، دم کر دے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو اسی طریقے سے تصور میں دم کر دے۔ کوئی رشتہ دار اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، اس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو ان رشتہ داروں کو تصور میں لا کر ان کی طرف دم کر دے۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اللہ محبت پیدا کرے گا۔ یہ عمل 3 دن کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، انشاءاللہ 11 دن تک فائدہ ضرور ہوگا۔ ہر موقع پر میں یہی بتایا کرتا ہوں
کہ نماز پہلے ہے پھر وظیفے بعد میں ہیں، تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں محبت قائم و دائم رکھے، اور اگر کسی وجہ سے ازدواجی زندگی برباد ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائے اور آپسی رشتوں میں بھی محبت پیدا فرمائے، بد نظری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت